بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آج ہمارے پاس صرف ایک ہی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی اجلاس ہوا ہے کل یا پرسوں، اور اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے لندن سے، اور انہوں نے مریم نواز شریف کو جو کچھ بھی پی ڈی ایم میں جو بھی بلنڈر ہوا ہے اس روز اجلاس میں، اس کے بعد جو مایوسی کی ایک لہر تھی، اس پہ انہوں نے مریم نواز کو ڈانٹا ہے نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے مریم کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ حمزہ سے کچھ سیکھیں سیاست وغیرہ کے اسرار و رموز۔ تو یہ خبر سن کر جو ہے بہت سارے لوگ شاید ان کو واقعی لگا ہوگا کہ شاید ابا نے بیٹی کو ڈانٹا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اپنے اور اپنی بیٹی کے فیس سیونگ کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی، جو ہے نواز شریف صاحب کی بھی ناکامی تھی۔ یہ صرف مریم کی ناکامی نہیں ہے، وہ اس میں بلکہ وہ زیادہ حصہ دار ہیں کیونکہ وہ سربراہ ہیں پارٹی کے، اور مریم جو بھی لائن لیتی ہیں وہ اپنے والد سے پوچھ کر ہی لیتی ہوں گی۔ اور پھر جو ان کے پاس ایک بہت زبردست انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو کہ ان کے مشیروں کی فوج ظفر موج ہے، جس میں کہ بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، جس میں پرویز رشید صاحب ہیں، اور بھی 2-4 لوگ ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے وہ مشورے لیتی ہے، اور باقاعدہ ان کا میڈیا سیل ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سب کچھ اپنے طور پر کیا اور مریم کو ڈانٹ پڑ گئی۔ جی نہیں، مریم کی ناکامی نواز شریف صاحب کی ناکامی ہے، اور وہ اسی تاثر کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی پر، کیونکہ جس دن سے یہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہوا ہے اس دن سے ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی بے چینی ہے۔ ان کی پارٹی میں پہلے بھی تقسیم ہے جو کہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے، بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ان کی پارٹی میں بہرحال گروپ ضرور ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ گروپ بندی اتنی واضح نہیں ہے، لیکن یہ گروپ بندی اب واضح ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد بے چینی ہوگی اندرونی طور پر جو ہے مسلم لیگ نون میں، اور ظاہر ہے کہ اس پارٹی سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو اب اس گروپ بندی میں ظاہر ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ نواز شریف اور مریم کا ہے، تو دوسرا گروپ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ہم خیال لوگوں کی تقسیم بھی ظاہر ہے کہ ہوگی ان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ تقسیم بہت گہری ہو سکتی ہے، اور اسی خطرے کے پیش نظر نواز شریف صاحب نے جو ہے اس معاملے کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر مریم کو تھوڑا سائیڈ لائن کیا ہے، اور لوگوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو۔ اور ایک اور مقصد ہے ان کا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے یہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے بھی بہت پہلے یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی رابطے ہوں اور کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے تسلی دی جائے یا ان کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں، اور اس لیے زبیر صاحب بھی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان پارٹیز کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا تو کہتی ہے، خاص طور سے نواز شریف صاحب کی پارٹی بہت کھل کے برا بھلا کہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بیک ڈور جو ہے اپنے چینل بھی کھلے رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ معاملات طے بھی ہوتے رہیں۔ اور چونکہ اب یہ بات زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کہی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ لو اور کچھ دو کے معاملات طے ہوئے ہوں گے، تو اپنے لیے بھی اب وہ سپیس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک انتخاب ہے ان کی نگاہ ناز کا جو انتخاب ہے وہ ادھر پڑا ہے ان دونوں پر۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو بہت بڑا خطرہ ہے اپنی پارٹی کی تقسیم کا، اور کیونکہ خاندان اگر تقسیم ہوتا ہے تو پارٹی لامحالہ تقسیم ہوگی، اور خاندان کی تقسیم جو ہے وہ اب صاف نظر آئے گی، کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ پہ بھی پریشر پڑے گا ان لوگوں کا جو کہ نواز شریف اور مریم کی ان پالیسیز سے نالاں ہیں اور ان میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے اب تک پریشر نہیں ڈالا تھا وہ اب پریشرائز کریں گے شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ کو۔ تو اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب نے بظاہر مریم کو ڈانٹ کر، اور جس دوران وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے تھے اس اجلاس سے مریم اور نواز شریف صاحب، تو یقیناً ان کی آپس میں بھی کوئی اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہوگی، یا میرا تجزیہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، وہ بیچارے جو گر پڑ کے اتنا بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ جن ملکوں سے جو ان کو دامے در میں سخن امداد دیا کرتے تھے، عرب ممالک تھے،
اور کچھ ہمارے دشمن ممالک ہیں، کچھ ہمارے دوست نما دشمن ممالک ہیں، ان سب سے ان کو بوقت ضرورت حالات کے حساب سے ان کو بہت ساری سپورٹ ملتی رہی ہے، اور وہ ان کو سپورٹ فراہم کرتے رہے ہیں جو اپنے مدرسوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے ان کی پالیسیز کو آگے بڑھانے کے لیے، اور پاکستان میں جو ہے بدامنی اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے جلسے جلوسوں میں اپنی مرضی کے لوگوں کو وہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طلباء. تو یہ سب کچھ جو ہے اب یہ سلسلہ اس لیے ختم ہو گیا ہے. اب وہ دام در سخن جو امداد ملتی تھی وہ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ عرب ممالک میں خود ان کو اپنی پڑ گئی ہے. ٹرمپ کے جانے کے بعد، بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد خطہ بہت ساری تبدیلیوں کا شکار ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ پاکستان پہ ہر لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہیں، خصوصاً افغانستان کے معاملات اور جو مڈل ایسٹ میں جو بھی انریسٹ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہماری آرمی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومتوں کو چاروں طرف نظر رکھنی پڑتی ہے، اور اپنے ملک میں بھی نظر رکھنی پڑتی ہے، اور اس حساب سے پھر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. یہ بہت کڑا وقت ہے پاکستان پر، پاکستان کی آرمی پر، پاکستان کی حکومت پر، اور انہوں نے ان ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برا ہونا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ہر صورت میں ہمیں اپنی آرمی کو، اپنی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک امید ہے پاکستان کے لیے، ایک ہماری آرمی اور عمران خان. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان دونوں سے پاکستان کے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں. اللہ ہماری امیدوں کو پورا کرے. اور آپ کو جو ہے کچھ سنانا ہے، کچھ کہہ سنانی ہے، اور میں آپ کو یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں، میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، میں ایک عام پاکستان کی شہری ہوں، اور مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر جو ہے اپنی آواز جو ہے بلند کریں. اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ جرنلسٹ ہو. میں کچھ جرنلسٹ کے ولاگ ضرور سنتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ بہت بڑے حب الوطن لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں. ان کا نام میں بار بار لیتی رہی ہوں، اور آپ ان کی شکلیں دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت میرے ولاگ میں. تو ان سب کے ساتھ اپنی آواز ملائیں اور ان کو سپورٹ کریں، پاکستان کو سپورٹ کریں، پاکستان آرمی کو سپورٹ کریں، عمران کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ میرا آج کا ولاگ تھا. میں آپ کو نظم بھی سنانا چاہتی ہوں جو میں نے آج کے حساب سے منتخب کی ہے. تو آج کی نظم ہے امجد اسلام امجد صاحب کی، کرو جو بات کرنی ہے، جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی بولیں، میں بھی بولتی ہوں، ہم سب بولتے ہیں، اپنی آوازیں باہم ملاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں. تو امجد صاحب کہتے ہیں، کرو جو بات کرنی ہے، کرو جو بات کرنی ہے، اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا. بٹھاؤ لاکھ تم پہرے، تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت، بنا دیکھے بنا ٹھہرے جسے تم وقت کہتے ہو. جسے تم وقت کہتے ہو دھندلکا سا کوئی جیسے زمیں سے آسماں تک ہے. یہ کوئی خواب ہے جیسے، نہیں معلوم کچھ اس خواب کی مہلت کہاں تک ہے. کرو جو بات کرنی ہے، کرو جو بات کرنی ہے. تو یہ امجد اسلام امجد صاحب کی ایک بہت خوبصورت سی نظم تھی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. مجھے طاہرہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے گفتگو ہو رہے گی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد.